بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محسن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح سکھ کی نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ جلاوطن ہو جائے۔ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 عیسوی کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمہ اور مذہب کی دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کی سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بیڑیوں اور گدوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا، سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ معیشت کو مغرب کی سرمایہ دارانہ نظام سے بدل دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی اسلامی حکومت کی بجائے سیکولر کردار حکومتی ڈھانچے کے ذریعہ کی جانے لگی۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت و احترام رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خلیفہ معتصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی نے ایک دل و زور مریضہ کہا، باوجود یہ کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ اس نوحے کے یہ اشعار بہت مشہور ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اگر امیر المؤمنین معتصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقت خلافت کو منظم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھی، اس کا پتہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے کیا خطرہ ہے؟ اس نے کہا، مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوان کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کامتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ خلیفہ عبد المجید کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا، مقامات قدسیہ اغیار کے قبضے میں چلے گئے، عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا، پاکستان دو لخت ہوا، افغانستان میں آتش فشاں پڑا، بابری مسجد نے چیخ و پکار کی، وادی کشمیر مسلمانوں کا مقتل بن گئی، عراق کا غرق نکال دیا گیا، لبنان خون میں نہایا گیا، شام اور برما کی مظلوم مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی گئی اور مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئی۔
ضروری ہے ہمارے خواص و عوام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لیے اقوام مغرب کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لے اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد قلندر کی اس کہے کو سچ کر کے دکھائے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر